بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی حق الجار والوصیۃ بہ، یہ باب پڑوسیوں کے حقوق اور اس کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے اس کے بارے میں۔ پیچھے بیان ہو چکا کہ پڑوسیوں کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تاکیدیں فرمائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ پڑوسیوں کے متعلق حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی تاکید فرماتے تھے ان کے حقوق کے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گمان ہونے لگا تھا کہ کہیں پڑوسیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ میراث میں شریک نہ کر دے، ایسا ڈر لگا، ایسا دل میں خیال آنے لگا تھا۔ انہی پڑوسیوں کے متعلق آگے ایک حدیث اور بھی ہے، دیکھیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یمنع جار جارہ ان یغرز خشبۃ فی جدارہ، کہ کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں لکڑی گاڑنے سے نہ روکے۔ کیا فرمایا؟ کہ کوئی پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی کو اپنی دیوار میں لکڑی گاڑنے سے نہ روکے۔ مثال کے طور پر گھر بنا ہوا ہے، اپنا دیوار ہم نے کھڑی کر دی اور اپنا چھت ڈل گیا، اس کے بازو میں ایک دوسرے پڑوسی کی زمین ہے، وہ ہمارے پاس آیا اور ہم سے اجازت لے رہا ہے۔ کیا اجازت لے رہا ہے؟ آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی دیوار میں لکڑی گاڑ دوں اور اپنی چھت ڈال لوں۔ کیا کہے؟ آپ کے پاس آ کے اجازت لے ہوئے کہ میں اپنی دیوار کھڑی کرنے کے لیے، اپنا چھت ڈالنے کے لیے آپ کی دیوار میں لکڑی گاڑ لوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو تو اس کو اجازت دینا ہے۔ کیا اخلاق ہے کہ اس کو اجازت دے دینا ہے۔ ہمارا مزاج کیا ہو چکا ہے کہ ہماری دیوار ہے، اب بازو میں کوئی گھر بنا رہا ہے تو ہم اس کو اپنی دیوار استعمال کرنے نہیں دیتے، ہے کہ نہیں؟ یہی حال چلتا ہے نا، اپنی دیوار استعمال کرنے کے لیے نہیں دیتے بازو والے کو، اپنے پڑوسیوں کو۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اخلاق سکھلا رہے ہیں کہ اگر کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے، مثلا آپ کی دیوار میں اگر وہ لکڑی گاڑنے آیا، کالم اٹھانے آیا، آج کے زمانے میں کالم چلتا ہے، یہ اینگل کالم وغیرہ، کالم ڈالنے آیا، بیم بھرنے آیا، اور آپ کی دیوار کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے تو اس کو اجازت دینا ہے، اور اگر نقصان پہنچ رہا ہے تو ہم اس کو اجازت دینا ضروری نہیں ہے۔ یہ حدیث جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنانے لگے صحابہ کو، تو بعض صحابہ نے اپنی گردن اس طرح جھکا لی، بعض صحابہ نے، جیسے کبھی بیان میں آتا ہے کسی نے چوری کر لی ہو اور جمعہ میں مول صاحب کیا چوری کا ہی بیان کر دے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ گردن جھکا لیتا ہے نا۔ کسی نے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے کر لی ہو اور مول صاحب جمعہ کے بیان میں کیا کرے؟ لڑائی جھگڑے کے متعلق ہی بات کر دے تو انسان کی گردن کیا ہوتی ہے؟ جھک جاتی ہے، اس کو تھوڑا بوجھ لگتا ہے۔ انسان کے دل پہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا بوجھ لگتا ہے۔ انسان کو جو کام کرنے کے لیے دیا اس کا دل نہیں چاہ رہا ہے وہ کام کرنے کا، تو کیا کرے گا؟ گردن جھکا لے گا، تھوڑا برا لگتا ہے اس کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث سنانے لگے تو صحابہ کو کیا ہوا؟ تھوڑی گردن انہوں نے جھکا لیا، یار اپنی دیوار میں دے دینے کا ایسا کیسا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں ثم یقول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما لی اراکم عنہا موردین، مجھے کیا ہو گیا، میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم اس سے اعراض کر رہے ہو، دھیان نہیں دے رہے ہو۔ واللہ لأرمین بہا بین اکتافکم، خدا کی قسم میں ضرور بھی ضرور تمہارے درمیان اس چیز کو بیان کر کے رہوں گا، چاہے تم کو اچھا لگے چاہے تم کو برا لگے۔ سمجھ میں آیا؟
بعض لوگوں کا خیال کیا ہوتا ہے کہ مول صاحب کو یہ چیز بیان نہیں کرنا چاہیے تھی، فتنے فساد ہوئیں گے، ایسا ہوئے گا۔ ارے اسلام کے خلاف، احکام الہی کے خلاف اگر کوئی شخص قدم اٹھائے گا تو امام کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اطلاع کرے۔ ہمارے دل میں ذرا بھی بوجھ نہیں گزرنا چاہیے، ہم اسلام کے خلاف عمل کرتے رہے اور ہم کو کوئی روکے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بہت غلط کر دیا انہوں نے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں تمہارے درمیان بیان کروں گا، سنت نبوی کی ایک محبت تھی ان کے دل میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی ایک محبت تھی ان کے دل میں، ادب تھا، ایک تعظیم تھی، تو اس تعظیم کو برقرار رکھتے ہوئے جوش میں آئے اور کہا کہ میں تمہارے درمیان بیان کروں گا چاہے تم کو برا لگے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ حدیث شریف ہے، اس سے اتنے سارے مسئلے حل ہو جاوے اگر اس پر عمل کرنے والے ہم بن جاوے تو، اس سے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ کیا مسئلے حل ہو جائیں؟ اتنی سی تو حدیث ہے نا، لیکن اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام فتنے، فساد اور جھگڑوں کو ختم کر دیا اگر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ دیوار جیسی چیز، اس کے اندر اپنے کالم بٹھانے کے لیے اجازت دے دینا، ہم اگر اجازت دے دیں تو پڑوسیوں کے ساتھ جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ جھگڑے نہیں ہوں گے۔ دیوار میں آج کل کیا ہوتا ہے، لوگ حقوق مانگتے، اگر میری بھاگیداری داری میں اتنی دیوار آتی ہے اتنے پیسے میرے کو دے دیں۔ کیا کہتے ہیں، میری بھاگیداری داری میں اتنی دیوار آئی ہے، اب مجھے اتنے پیسے تجھے دینا پڑیں گے۔ اخلاق تو یہ ہے کہ مجھ سے پیسے نہ لے لے، حق یہ ہے کہ وہ پیسے دے دے، لیکن ہمارے اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ مجھ سے پیسے ہرگز نہ مانگیں۔ پھر ذرا سی کچھ بات ہو جاتی ہے، پڑوسیوں کی طرف سے تکلیف پہنچتی تو کیا کرتے ہیں، انہوں نے آنکھ جلا لی، دھواں آ رہا ہے، سانس نہیں لی جا رہی، آنکھ نہیں کھل رہی، لڑائی جھگڑا کرنے پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا لے ہوئے تو لڑائی جھگڑے نہیں ہوگی۔ ذرا سی بات پر کیا ہوتا ہے، کیس کرنے چلے جاتے، کیا کرنے چلے جاتے، کیس کرنے چلے جاتے پولیس اسٹیشن۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہی سالوں سال تک وہ کیس چلتے رہتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پڑوسیوں کے حقوق ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، پس اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاوے۔ کیا پتہ چل رہا ہے یہاں پر؟ یہاں پر ایمان کو جوڑ دیا کس کے ساتھ؟ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کے۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اس کو کس کے ساتھ جوڑ دیا؟ ایمان کے ساتھ۔ اگر انسان کے اندر ایمان ہے تو ایمان یہ تقاضا کر رہا ہے کہ وہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اگر وہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا ہے تو اس کے ایمان میں کیا ہے؟ کمزوری۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، آخرت پر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، یہاں پر دوسری بات ایک اور جوڑ دی کہ آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہوں۔ آخرت پر کیوں جوڑ دیا؟ سمجھ میں آتی بات؟ ہاں، جو ایمان رکھتا ہو وہ کس کے ساتھ؟ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اب آخرت کو جوڑنے کی کیا بات تھی یہاں پر؟ آخرت کو اس کے لیے بتلایا کہ جب آخرت اس کے سامنے ہوگی تو اس کی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ وہ پڑوسیوں کے ساتھ بدتمیزی کرے، برا سلوک کرے۔ اس لیے کہ جیسے ہی وہ اس کے ساتھ برا سلوک کرنے جائے گا، فوراً اس کا ذہن کہاں جائے گا؟ آخرت کی طرف، کہ قیامت کے دن مجھے پڑوسیوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، اور وہیں پر وہ ان کو تکلیف پہنچانے سے رک جائے گا۔ اور اگر آخرت اس کے ذہن میں، اس کی نظروں کے سامنے نہیں ہے تو جو من میں آیا وہ کرے گا پڑوسیوں کے ساتھ۔ سمجھ میں آئی بات؟ دیکھیے،
دوسرا جملہ ہے وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اور جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے بس اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمانوں کا اکرام کرے، سنت ابراہیمی کو زندہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ ان کے گھر کوئی مہمان آتا تو اس کا اکرام کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہی اخلاق رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی آتا تو حتی الامکان اگر اللہ کے رسول کے پاس موجود ہوتی کوئی چیز تو اس کے سامنے پیش کر دیتے۔ ہم سنتے وہ ایک دودھ کا کٹورے والا واقعہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اصحاب صفہ کو کہا کہ جاؤ ان کو بلا کے لاؤ، اور دودھ کا کٹورا سب کو بلایا۔ تو ایک معمولی سا دودھ کا کٹورا آ رہا ہے تو اس میں بھی کیا کر رہے ہیں؟ بانٹ رہے، اکرام کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے فرمایا کہ کون ہے جو ان صحابی کا اکرام کرے گا، مہمان نوازی کرے گا؟ تو ایک صحابی لے کر چلے گئے ان کو اپنے گھر پہ کہ میں ان کی مہمان نوازی کروں گا، میں ان کا اکرام کروں گا۔ گھر پہ لے کر گئے، بیوی سے کہا کہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، ان کا اکرام کرنا ہے تم کو۔ تو بیوی کیا کہتی ہے؟ گھر میں جو کچھ کھانا ہے وہ صرف بچوں کے لیے کافی ہے، ہم کو تو بھوکا ہی رہنا ہے، تم یہ مت سمجھو کہ ہم کو کچھ مل جائے گا، اپن دونوں کو تو بھوکا ہی سونا ہے۔ جو کچھ تھوڑا گھر میں موجود ہے وہ کس کے لیے؟ بچوں کے لیے۔ تو کیسے اکرام؟ تو صحابی فرماتے ہیں کہ بچوں کو سلا دو، بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، اور جب کھانا لے کر ان کے سامنے دسترخوان بچھا دیا جاوے تو میں چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے اس کے پاس جاؤں گا اور اس کو بجھا دوں گا، اور ہم ایکٹنگ کریں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ اندھیرے میں کیا کریں گے؟ ایکٹنگ کریں گے کہ ہم کھا رہے ہیں۔ جب منہ چلتا ہے تو آواز آتی ہے نا، تو ہم ایکٹنگ کریں گے کہ ہم کھانے کی ایکٹنگ کریں گے، تاکہ وہ صحابی جو ہمارے گھر پہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں ان کا پیٹ بھر جائے۔ تو یہ ہے صحابہ کے اخلاق اور یہ ہے ان کا اکرام مہمانوں کے ساتھ۔ تو ہم بھی کیا کریں؟ ہمارے یہاں کوئی مہمان آ جاوے تو اس کا اکرام کرے، جو کچھ بھی موجود ہو گھر میں۔ ضروری نہیں ہے کہ مہمان آ گئے تو بریانی لا کے ہی کھلانا ہے، ابھی گاجر کا موسم چل رہا ہے تو گاجر کا حلوہ ہی کھلانا ہے، ضروری نہیں۔ جو کچھ بھی گھر میں موجود ہو، جو کچھ بھی گھر میں موجود، دال چاول موجود ہے وہ لا کے رکھ دو۔ اکرام صرف بریانی کھلانے کو اور اچھے اچھے پکوان کھلانے کو نہیں کہا جاتا۔ اکرام یہ ہے کہ بس ہمارے گھر پہ کوئی مہمان آیا تو ہم اس کا پیٹ بھر دے، ہم اس کو کھلا دے، اکرام ہے۔ چاہے وہ بریانی کے ذریعے سے پیٹ بھرے، چاہے دال چاول کے ذریعے سے، چاہے کڑی کھچڑی کے ذریعے سے، اکرام کرنا ہے۔ بہرحال سمجھ میں آئی بات؟ تو ہمیں بھی صحابہ کرام کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کو اپنانا ہے۔ آگے تیسرا جملہ ہے وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ، کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے بس اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات بولے، اور اگر بھلی بات نہیں بول سکتا ہے تو خاموش رہے۔ ہماری زبان سے جو نکلنے والے کلمات ہیں نا، قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ حساب ہوگا۔ زبان دی تھی کہاں استعمال کی، نیک کام میں یا پھر برے کاموں میں؟ اس سے تسبیحات پڑھتے تھے یا گالی گلوچ دیتے تھے؟ غیبتیں کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ تو زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے تو ہم اسے کس میں استعمال کریں؟ اچھے کاموں میں استعمال کریں۔ ہم کسی کے پاس جا رہے ہیں تو اسے نماز کا حکم دے دیا، چلو نماز پڑھنے دعوت دے دی، تو بھلائی کا حکم دیا، یہ ہماری زبان کس میں استعمال ہوئی؟ نیک کام میں۔ ہم کسی کے پاس گئے اور کوئی کسی لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، ان کے درمیان صلح کرا دی، کس کے ذریعے سے؟ اپنی زبان کے ذریعے سے۔ تو کیا ہے یہ؟ خیر کا کام ہے۔ اور اگر کسی کی غیبت کر رہے ہیں تو زبان کے ذریعے سے غیبت کر رہے تو برائی کا کام ہے، قیامت کے دن حساب ہوگا۔ غیبت کے بارے میں تو یہ آتا ہے قرآن کریم، غیبت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ بندہ غیبت جب کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے اپنے بھائی، مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، مردار بھائی کا
گوشت کھا رہا ہے. مری ہوئی مرغی رہتی ہے نا تو وہ بھی کھانا ہم پسند نہیں کرتے. تو مریلی چھے ناکی دو انہیں کیا کہتے ہیں, مری ہوئی ہے پھینک دو اس کو. اور غیبت کرنے والا کیسا ہے؟ جیسے اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھا رہا ہے, ایسا ہے. تبلیغ میں بھی آتا ہے, 6 نمبر میں آتا ہے, پہلا ایمان, دوسرا ہے نماز, تیسرا علم اور ذکر, چوتھا اکرام مسلم, پانچواں اکرام مسلم آیا نا, یہ اس میں اکرام مہمان بھی آ گیا. اکرام مسلم, پانچواں اخلاص نیت, چھٹا دعوت اللہ, اور زائد لا یعنی باتوں سے بچنا. یہ آ گیا اس کے اندر. کیا سکھایا جاتا ہے؟ لا یعنی باتوں سے بچنا, یعنی جس کا کوئی مطلب نہ ہو ایسی باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. تبلیغ میں بھی یہ سکھایا جاتا ہے. لیکن ہم کیا لیتے تبلیغ کو ہلکے میں, کہ ہمارا کام تھوڑی بھی نورے لوگوں کا کام ہے. کیا فرصت ہے نا جن کو, ان کا کام ہے. ہم تو مشغول آدمی. کیسے آدمی مشغول؟ ہمارے کام دھندے پہ جائے کہ تبلیغ میں جائے؟ تبلیغ میں 6 صفات کے اندر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورے دین کا خلاصہ نچوڑ کر رکھ دیا. ہم اس کے اندر غور تو کریں تب سمجھ میں آئے گا. تبلیغ کو ہم نے کیا لے لیا ہے؟ ہلکے میں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں آگے دوسری حدیث ہے, وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قلت یا رسول اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, ان لی جارین, میرے 2 پڑوسی ہیں, فَإِلَىٰ أَيِّهِمَا أُهْدِيَ, پس ان دونوں میں سے میں کس کو ہدیہ دوں؟ قال, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, إِلَىٰ أَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابًا, ان دونوں میں سے جس کا دروازہ تیرے قریب ہو اس کو ہدیہ دے. یہ سوال پوچھنے کی نوبت کب آئے گی کہ میرے پاس اتنا ہے تو میں کس کو دوں؟ 2 پڑوسی ہے تو کس کو دوں؟ کب آئے گی؟ جب انسان کے پاس کھانا اتنا ہی ہوگا, جب انسان کے پاس کوئی بھی چیز اتنی ہی مقدار میں ہوگی کہ وہ ایک ہی کے لیے کافی ہوگی, 2 کے لیے کافی نہیں ہو سکتی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا کہ 2 پڑوسی ہیں کس کو دوں؟ تو کیا فرمایا, جو زیادہ قریب ہے اس کو دو. جو کیا ہے زیادہ قریب ہے, وہ بھی دروازے کے اعتبار سے, اس کو دو. اگر ہمارے پاس اتنی مقدار میں کوئی چیز ہے ہدیہ دینے کے لیے, مثلا کھانا ہے یا کوئی چیز ہے, تو ہم دونوں پڑوسیوں کو پہنچائیں, صرف ایک پر نہ اکتفا کریں. یہ تو کس صورت میں ہے؟ جبکہ دونوں کے لیے کافی نہیں ہوگا تب. اگر دونوں تینوں کے لیے کافی, اگر پورے محلے کے لیے کافی ہے تو پورے محلے کو کھلاوے. اللہ نے اتنی طاقت دی ہے. تو میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ حدیث میں اللہ والے کہتے ہیں کہ جہاں جہاں تک خوشبو جاوے, ہمارے گھر میں کوئی چیز پک رہی ہے اور جہاں جہاں تک خوشبو جاوے وہاں تک ہم کھانا پہنچاوے. اب تو کیا گئی سیٹی کوکر کی, تو جہاں جہاں تک سیٹی کی آواز جاوے وہاں تک کھلانے کا یہ حق ہے پڑوسی کا. لیکن اگر اتنی مقدار اپنے پاس نہیں ہے تو جو زیادہ قریب ہے اس کو دے دے, کم سے کم اتنا تو کرے. ایک حدیث میں تو کیا آتا ہے, ہم کیا سوچتے کچھ اچھا بنے گا تو ہی دیں گے. ہمارے یہاں دال چاول بنا ہے, کیا دے گے یار؟ وہ کہیں گے کہ کیسا پڑوسی دال چاول پی جاتا ہے, شرم آتی کہ نہیں آتی؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے وَلَوْ فِرْسَنَ شَاتِينَ, اگر بکری کا کھر بھی ہو, بکری کے پیر کا کھر بھی ہو تو وہ بھی پہنچا دو. سب سے معمولی چیز عرب میں سمجھی جاتی ہے, بکری کا کھر. کھر کس کو کہتے ہیں؟ وہ بکری کے پیر کے نیچے وہ کالا کالا رہتا ہے نا, اس کا ناخن جیسے, اس کو کہتے ہیں, ہاں کھری, اس کو کھر کہتے ہیں. اگر وہ بھی پکا ہوا ہے تو وہ بھی پہنچاؤ. دال چاول پکا ہے تو تھوڑا سا پہنچا تو کیا جا جائے گا؟ سمجھ میں آئی بات؟ ایک حدیث اور ہے پھر باب ختم ہو جائے گا. سنیے, وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ تعالی خیرہم لصاحبہ, بہترین دوست اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے دوست کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. وخیر الجیران عند اللہ تعالی خیرہم لجارہ, اور بہترین پڑوسی وہ ہے اللہ کے نزدیک
جو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ایک بزرگ تھے اپنے بچوں کو مدرسہ پڑھا رہے ہوں گے. کیا کہتے بچوں کو؟ گھر میں بہت چوہے ہو گئے ہیں، پریشان ہو گیا میں. کیا کہتے ہیں؟ گھر میں بہت چوہے ہو گئے ہیں، پریشان ہو گیا ہوں. تو ایک بچے نے کیا کہا؟ اس کا حل ہے حضرت میرے پاس، آپ کی اجازت ہو تو بتاؤں؟ بزرگ نے کہا ضرور بتاؤ. کہا کہ ایک بلی پال لو، چند دنوں میں چوہوں کا صفایا ہو جائے گا، دکھیں گے ہی نہیں. حضرت گئے گھر پر، پھر دوسرے دن آئے، پھر کہنے لگے کہ چوہوں سے پریشان ہو چکا ہوں، بہت چوہے گھر میں. تو بچہ جس نے حل بتلایا تھا اس نے کہا حضرت آپ کو کل کہا تو تھا کہ بلی پال لو تو چوہے بھاگ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، بلی سب چوہوں کو کھا لے گی. حضرت نے کیا جواب دیا کہ پالنا تو میں بھی چاہتا ہوں، لیکن اگر میں نے بلی پال لی تو بلی کے ڈر سے چوہے پڑوسیوں کے گھر میں گھس جائیں گے. کیا؟ اگر میں نے بلی پال لی تو بلی کے ڈر سے چوہے پڑوسیوں کے گھر میں پہنچ جائیں گے، ان کو تکلیف ہوگی، اور جو میں اپنے لیے نہیں چاہتا وہ میرے پڑوسیوں کے لیے کیسے چاہوں؟ اس لیے میں بلی نہیں پال رہا ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ ہمارا سب کچھ بھلا ہونا چاہیے. پڑوسی گئے، کیا ہمارے گھر میں پانی بھرنا چاہیے، پڑوسیوں کیا پانی بھرے کہ نہیں بھرے. ہمارے یہاں سب سویدھا چاہیے، پڑوسیوں کیا آوے کہ نہیں آوے. ہماری فطرت ایسی بن گئی. اس لیے ہماری فطرت اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر آ گئی، صحابہ کے اخلاق پر آ گئی، تو معاشرے میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، جو لڑائی اور فتنے فساد ہو رہے ہیں، وہ سرے سے ہی ختم ہو جائیں گے. شرط کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے اخلاق کو اپنانا پڑے گا. نہیں اپنائیں گے تو وہی جھگڑے، وہی فتنے اور وہی فساد پھیلیں گے. اس لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.